بالخصوص حضرت علامہ سید افضلی صاحب، انہوں نے بھی کرم فرمائی کی، لیکن میں بھی اپنے وقت سے کچھ مختصری کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک بات میں آپ کو عرض کروں، دنیا کا کوئی مذہب ہو اور دنیا کا کوئی مسلک ہو، کسی کے سینے میں اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ وہ موت پر خوشی مناتا ہو۔ دنیا کا ہر مذہب موت پر غم کرتا ہے، دنیا کا ہر مسلک موت پر غم کرتا ہے۔ یہ تنہا سنی ہے کہ جو موت پر خوشی مناتے ہیں، اور خوشی بھی کس نام سے مناتے ہیں؟ عرس کے نام سے مناتے ہیں۔ عرس کا مطلب ہی ہوتا ہے دولہا اور دلہن کی۔ عرس کا مطلب مجازن خوشی کے ہوتا ہے۔ اندازہ فرمائے بھائیوں، کسی کا باپ مر جائے تو وہ مرن دن مناتا ہے، کسی کا مولوی مر جائے تو وہ موت کا دن مناتا ہے، لیکن تنہا سنی ہے پوری کائنات کے اندر جو موت کے دن بھی عرس مناتا ہے، جشن مناتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سنیوں کا یقین ہے۔ یقین وجہ یہ ہے کہ کس کا مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے یہ ان کو پتا ہے، لیکن سنیوں کو پتا ہے کہ جب ہمارے مقبول بندے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی خدا سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ اللہ سے وصال کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اس دن کو خوشی کے طور پہ مناتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر، جب یار کا دیدار ہو تو پھر غم کیسا، بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آنسو، شمع کس گل سے ملاقات۔ اور پھر ایک خاص بات، یہ تو میں نے اپنے جذبات پیش کیے۔ اگر آپ بخاری شریف کی حدیث پر توجہ کریں تو ہر ایک کی موت الگ ہے اور ولی کی موت الگ ہے۔ ولی کی موت کی شان کیا ہے؟ میرے نوجوانوں، ولی جب دنیا سے جاتا ہے تو ایسے ہی نہیں جاتا، بلکہ ولی دنیا سے کس شان سے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی جو بخاری شریف کتاب الزہد کے اندر موجود ہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے سمجھتے ہیں سب ایسے ہی مرتے ہیں، سب ایسے ہی مرتے ہیں۔ ایک لکڑی سے سب کو ہانکنے کی کوشش نہ کریں، سب کی موت برابر نہیں ہے، سب کی موت اکول نہیں ہے، سب کی موت یکساں نہیں ہے۔ آؤ، جسے مومن کامل یعنی اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس کو کیسے موت آتی ہے، اس کی موت کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کتاب الزہد کی وہ آخری حدیث کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث آپ نے بار بار سنی لیکن آخری ٹکڑا بیان سے رہ جاتا ہے اکثر۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ یہ روایت آپ نے بار بار سنی ہوگی، اسی کا آخری حصہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کس کو کہتے ہیں؟ تردد اللہ کے لیے ابھی میں نہیں کہہ رہا ہوں اس معنی میں، لیکن اللہ کا فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تردد کا مطلب اگر آپ عام طور پر کریں تو کیا نکلتا ہے کہ یہ کام کروں کہ نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں تردد۔ اللہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے میں مجھے تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وہ پیدا کرنے والی ماں ابھی بچے کو پیدا کرتی ہے اور وہ ماں کی روح نکال لیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ پہلے ہی دن ایک ہچکی میں بچے کی روح کو نکال کے مار ڈالتا ہے، ماں کی گود کو خالی کر دیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ گرمی لاتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ برسات لاتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ روزانہ سورج نکالتا ہے مشرق سے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی کام کے کرنے میں اس کو تردد نہیں ہوتا، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ غور سے سنو۔ اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ ولی کی موت کا فیصلہ کرتے وقت اللہ فرماتا ہے مجھے کیا ہوتا
الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللہ اکبر. اللہ ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ گئے پھر کیا ہوتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ارے وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس ولی کو نعمت آخرت بتاتے ہیں آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں دیدار الہی کا ذکر کرتے ہیں دیدار رسول کا ذکر کرتے ہیں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. تو پھر وہ ولی خود سے کہتا ہے فرشتوں یہ نعمتیں اور دیدار مجھے ملے گا کب؟ تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں جب تک موت کی لذت نہیں چکھو گے اس وقت تک آخرت کی نعمت نہیں مل سکتی. تو وہ ولی خود سے کہتا ہے ارے پھر دیر کس بات کی ہے جلدی کرو. ادھر ولی موت کے لیے تیار ہوتا ہے ادھر اللہ اس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے. یہ ولی کی موت ہے جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں اور ہماری موت ہم لوگوں کی موت کتنی دردناک. بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں. ہماری موت کتنی دردناک ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سیدنا عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ بابا جب کسی انسان کو موت آتی ہے تو کیسی ہوتی ہے؟ ولی کی موت کو آپ نے سن لی کہ جب تک ولی خود نہیں چاہتا اس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ولی کی موت سے پہلے فرشتے ہزاروں کی تعداد میں اس کے بعد جمع ہوتے ہیں اس سے کلام کرتے ہیں اس کو خوشخبری دیتے ہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. قرآن کہہ رہا اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں مرنے سے پہلے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. لیکن ہماری موت کیسی. اللہ اکبر. اب تھوڑی دیر حالانکہ موسم بارش کا ہے بھیگتے وقت کوئی سنجیدہ گفتگو آپ کے دماغ میں اترے نہ اترے تھوڑی دیر آپ کا بڑا احسان بڑی محبت ہے. شاید مجھے آخری دم تک کی محفل یاد رہے گی اور آپ لوگوں کی محبتیں بھی یاد رہے گی آپ لوگوں کی وفاداری بھی یاد رہے گی آپ لوگوں کا پیار بھی یاد رہے گا اور بھیگ کر اس کیچڑ میں سننا بھی یاد رہے گا. اس لیے تھوڑی دیر بہت دل کے کاموں سے سننا بڑی قیمتی گفتگو ہے. ایسی محفل سجانے کے لیے بڑی محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے. میرے بھائیوں ہماری موت کیسی. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے اپنے بابا عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ بابا جب کوئی انسان مرتا ہے عام انسان مرتا ہے تو اس کو موت کیسی آتی ہے؟ تو عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے اگر انسان کے سینے پر زمین اور آسمان سمیٹ کر رکھ دیے جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنا وزن انسان محسوس کرتا ہے. اتنا ہی وزن انسان موت کے وقت محسوس کرتا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں ایک دن دنیا سے جانا ہے. غور کرو تمہیں وہ موت چاہیے جس سے پہلے جنت کی بشارت دی جاتی ہے یا یہ موت چاہیے. اللہ اکبر. سیدنا عمرو ابن عاص کہتے ہیں انسان کے سینے پر زمین اور آسمان سمیٹ کے رکھ دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور انسان جب مرتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے کہ وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. اندازہ فرمائے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں میرے نوجوانوں اے ہوش مند ہوشیار عقل مند دانشور جوانوں مجھے بتاؤ اگر زکام ہو جائے اور ناک بھر جائے تو انسان کا کیسے دم گھٹنے لگتا ہے جب اس کی سانس نہیں نکلتی. ذرا سوچو تو صحیح. موت کے وقت انسان ناک سے نہیں بلکہ یوں لگتا ہے جیسے سوئی کے ناکے سے وہ سانس لے رہا ہو. انسان کی کیفیت بھی ہوتی ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بابا عمرو ابن عاص نے بتایا بیٹا اگر کسی کے
ہے ببول کا درخت گھسا دیا جائے اور ایک ایک رگ میں ایک ایک نس میں ببول کا کانٹا گھس جائے اور کوئی طاقت کے ساتھ اس کو کھینچے تو کیسے اس کی رگوں کو وہ تار تار کر دے گا. اسی طریقے سے جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. یہ تو عام انسان کے مرنے کی کیفیت ہے, لیکن اب سنو, دل کے کانوں سے سنو, جب بے نمازی مرتا ہے تو بے نمازی, اللہ اکبر, کتنی دردناک اس کو موت آتی ہے. سب سے زیادہ عبرت انگیز موت, سب سے زیادہ دردناک موت بے نمازی کو آتی ہے. اللہ اکبر, وہ نماز جس سے ہم کوسوں دور ہیں, وہ نماز جس کا نام سن کر کے ہم اس کی فضیلت کی اب معاذ اللہ سننا نہیں چاہتے. علماء نماز پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں جان پر آتی ہے, ہمارے کانوں پر چوں تک نہیں رہتی. اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں, ولیوں کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں, ایک دن موت تم کو بھی آنا ہے, ایک دن موت ہمیں بھی انشاءاللہ آنے والی ہے. موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے. میرے جوانوں, فرمایا گیا سب سے زیادہ دردناک اور خوفناک موت بے نمازی کو آتی ہے. جب بے نمازی دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے, اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں اندیل دیا جائے, 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں اندیل دیا جائے, تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتی. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, پیاس لگی تھی 7 سمندروں والی اور رشتے دار قطرہ قطرہ پانی چمچے سے ملا رہے ہیں, تو بتاؤ کیا ہو رہا ہوگا؟ آپ کو تجربہ ہوگا, جب پیاس زیادہ لگتی ہے اور کم پانی پلایا جائے تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ پیاس اور بڑھتی چلی جاتی ہے. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح, ذرا توجہ تو کرو. اللہ اکبر, اندھیرا گھر, اکیلی جان, دم گھٹتا, دل اٹھاتا, خدا کو یاد کر پیارے, وہ ساتھ آنے والی ہے. میری قوم کے جوانوں, اپنی آخرت کی تیاری کر لو کہ جن کے عرس مناتے ہو ان لوگوں نے آخرت کی تیاری کی تو کس شان سے دنیا سے گئے. ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور آخرت کی فکر کرو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. بتاؤ آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے, آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. یہی کہ آج مسلمان زنا میں ڈوبا ہے, یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. آج مسلمان نشہ کر رہا ہے, یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. آج مسلمان شراب پی رہا ہے, یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. آج مسلمان جھوٹ بول رہا ہے, یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. آج مسلمان اپنی بیوی بچوں پہ ظلم کر رہا ہے, یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. کیا بھیجا ہے آخرت کے لیے؟ مجھے بتاؤ. اللہ اکبر, آج تو حال ہی ہو گیا, زنا کی فلمیں دیکھ کر, زنا کی تصویریں دیکھ کر, گندی پکچریں دیکھ کر آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں زنا کی طرف بطور فیشن بن رہے ہیں. اللہ اکبر, ایک وہ دور تھا جب زنا کا نام مسلمان سنتا تھا تو اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. یا اللہ, یہ کس گناہ کا نام آیا ہے, یا اللہ یہ کس پاپ کا نام آیا ہے. لیکن افسوس, گندی فلموں نے, گندی پکچروں نے, گندی ناولوں نے, گندے ماحول نے, گندے فیشن کی گندی تہذیب نے آج میری قوم کے ان جوانوں کو زنا کے دروازے پر پہنچا دیا ہے. وہ جوان جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا, وہ پاکی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے, بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اے میری قوم کے شاہی صفت جوانوں, تم محمد عربی کے سپاہ ہو, تم محمد عربی کے جوان ہو, تم محمد رسول اللہ کے غلام ہو.
भेजा। मेरे भाई तू ही था जिसने इस्लाम के लिए दरियाओं पे कश्तियां जलाई थी, तू ही था जिसने बैतुल मुक़द्दस में इस्लाम का परचम लहराया था, अरे तू ही था जिसने अल्लाहु अकबर दुनिया में इनकलाब पैदा किया था। मगर हाय मेरे जवान, आज तुझे क्या हो गया? तू गानों की दहलीज पर ईमान का सौदा करने लगा, तू फिल्मों की दहलीज पर ईमान का सौदा करने लगा। मस्जिद मर्सिया है कि नमाजी न रहे। मेरे भाई तूने तो सहराओं में नमाजें अदा की थी, तूने तो गिरजाओं को मस्जिद बनाया था। इकबाल ही ने तो कहा है, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में दश्त को दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने बहरे सुल्मात में दौड़ा के खोड़े। इकबाल कह रहे हैं कि हमने यूरोप के कलीसियाओं में अजान देकर, तवज्जो, इकबाल कह रहे हैं हमने यूरोप के कलीसियाओं में अजान देकर उन कलीसियाओं में अजान दी, अजान अफ्रीका के सहराओं में अजान दी। और आज हमारा हाल ये हो गया, अगर हमारे घर में बच्चा पैदा हो, बच्चा, हम अपने बच्चे के कान में अजान देने की औकात और हैसियत है। जो जवान अपने बच्चे के कान में अजान देने का इल्म न रखे, वो कलीसियाओं में क्या अजान पड़ेगा, वो सहराओं में क्या अजान पड़ेगा। अरे मुसलमानों का इल्मी वकार इतना गिर चुका, ना अपने बच्चे के कान में अजान दे सकते हैं और ना अपने बाप का जनाजा पढ़ा सकते। जिस कौम का इल्मी गिराफ इतना नीचे गिर जाए कि वो अपने बच्चे के कान में अजान ना पढ़ सके और अपने बाप का जनाजा ना पढ़ा सके, फिर जिंदगी किस चीज का? ज़िना का, नशे का, शराब का, बेनमाजी पन का, अय्याशी का, आवाज़ी का। बताओ, मरना नहीं है, मौत नहीं आनी है। ऐ हजारों जवानों, तकरीर सुनने के लिए तुम्हारे जो जज्बात हैं, अगर अमल करने के लिए यही जज्बात पैदा हो जाए तो पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बारिश में भीग करके तकरीर सुन रहे हो तो कभी बारिश में भीग कर मस्जिद भी जाना सीखो। ठंडियों के अंदर सर्दी में कपाते में मस्जिद भी जाना सीखो। एक बात कह दूं, तकरीर नहीं सुनी तो अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुम तकरीर सुनने क्यों न गए, लेकिन अल्लाह क़यामत के दिन सबसे पहले अगर पूछेगा तो पूछेगा तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। अभी हजरत ने पूछा कि कौन नमाज पढ़ के आया, खूब करे हम तो से थोड़ा सा गिना भी सुन ले। भाइयों, अब तो बहुत सारे माइक संभालने वाले भी नमाज के बगैर आते हैं। तू इधर उधर की न बात कर, मुझे बता के काफिला क्यों रुका। मुझे महज़नों से गरज नहीं तेरी रहमनी का सवाल। तिजारत बन गई, ये फनकारों की जगह हो गई, ये फन हो गया, ये बच्चों को पालने का सबब हो गया। हाल ये पूरे सफर में नमाज नहीं होगी, हाल ये जलसा करने वाले नमाज पढ़ेंगे, नमाज संभालने वाले जितना माशाअल्लाह, इनको कौन नमाज पढ़ा। और सुन लो, मगर अच्छी तरह से सुन लो, सुन्नियों कान खोल के सुन लो। अगर ये समझते हो मशाइख को जन्नत में ले जाएंगे, या मशाइख जन्नत में ले जाएंगे, या मुर्शिद जन्नत में ले जाएंगे, या मुस्लिमान जन्नत में ले जाएंगे, या गरीब नवाज जन्नत में ले जाएंगे, या आला हज़रत जन्नत में ले जाएंगे, या इमाम हुसैन जन्नत में ले जाएंगे। अगर ये तुम्हारा ख्याल है तो सुन लो, आला हज़रत, गौस पाक, गरीब नवाज, मखदूम अशरफ सारे वली जन्नत में ले जाने की ताकत रखते हैं, लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसको कोई भी वली जन्नत में नहीं। ये मेरा दावा है, मैं बेनमाजी को काफिर नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हारा
اللہ ماشاءاللہ۔ اے میرے وفادار جانا کے اور یہ دن کو نبا کے آنے والے جوانوں، اللہ کے رسول فرما رہے بے نمازیوں کو بھیک بھی مت دو، بے نمازیوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، بے نمازیوں کو اپنے گھر میں مت بلایا کرو، اس کو جگہ مت دیا کرو، کیونکہ جہاں جہاں بے نمازی جاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ بتائیے اللہ کے رسول فرمائے، آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، ایسے مت بھائیو، آپ دکھاتے ہو ان کو بیٹھنے جگہ کہاں ہے؟ بارش ہو رہی ہو، یہ بیچارے بھیگنے سے ڈر کرتے کھڑے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ تھوڑا سا یہاں سے ایک دوسرے کے قربانی کچھ مت بولو، بس کوئی کچھ مت بولو، تھوڑی دیر میں بات کر رہا ہوں، بات کو کرنی بھی نہیں تھی لیکن بارش بھی ہو رہی ہے، دل چاہتا ہے، لیکن آپ اتنے جب جماعت میں بیٹھے تو سوچتا ہوں کہ کچھ بات کرنی بھی تھی، لیکن کوئی کچھ نہ بولے، میری بات سنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ آقا کرے میں اس سے حضور اتنے غصے میں ہیں کہ آقا نے جان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا، اور جو نماز چھوڑ کے حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بیزار ہوں، اور مزید کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، اور دوسرے مقام پہ فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی رحمت سے باہر کر دیا جاتا ہے، اللہ رحمت کی چادر اس سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ بات میں علماء کی اور بزرگوں کی موجودگی میں کہہ دوں، ارے جب اللہ نے تم سے رحمت کی چادر ہٹا لی تو کون سا تعویذ تمہاری روزی میں برکت لائے گا؟ مجھے بتاؤ گا۔ تعویذ دینے والا زیادہ سے زیادہ بہت بڑا اس وقت ملے گا تو ولی ملے گا، ولی سے بڑا کوئی ملے گا اس دور میں؟ صحابی تو ہے نہیں، انبیاء تو دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما چکے ہیں، زیادہ سے زیادہ بڑا بزرگ کون ملے گا؟ تعویذ والا، دعا دینے والا کون ملے گا؟ ولی ملے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، توجہ سننا، اللہ ناراض ہو کر رحمت ہٹا لے تو ولی کا تعویذ آپ کی قسمت کیسے بنا سکتا؟ یہ جو دل و دماغ کے اندر خبر ہے نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو تعویذ تقدیر سنبھال دے گا۔ بھائیوں، ولی تو ولی ہے، نبیوں کی بھی یہ شان ہے، یہ شان کہ اللہ اگر نبی کو منع کر دے کہ تیرے بیٹے سے میں ناراض ہو گیا ہوں، اس کی مدد مت کرنا، تو نبی اپنے سگے بیٹے کی بھی مدد نہیں کرتا۔ ولی کیا؟ میں قرآن کے حوالے سے بات کروں، سنی حضرات کی بات سننے میں کب آتی ہے؟ ان کو تو یہ سننا ہے نا کہ جلسے میں آؤ تو فلاں بزرگوں کو دیکھو اور جنت میں جاؤ، اور فلاں کو دیکھو جنت، اور جن کا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ان کے چہرے دکھا کے جنت بانٹے۔ اس لیے حق سننے آئے ہو تو سنو۔ اگر اللہ اپنے اولو نظم پیغمبر سے کہہ دے کہ تو اپنے بیٹے کی مدد مت کرنا تو وہ نبی اپنے بیٹے کی بھی مدد نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن اٹھا کے پڑھو، نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا سب کو کشتی میں بٹھا لینا، جو ایمان نہیں لایا اس کو مت بٹھا۔ بھائیوں، چوہوں کو تک بٹھا لیا کشتی میں، اور بتاؤ سور کو تک بٹھا لیا کشتی میں، کتوں کو تک بٹھا دیا کشتی میں، لیکن یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے کہہ دیا تیرے بیٹے کو مت بٹھا۔ توجہ ہے، اگر قرآن پہ ایمان لائے تو یہ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ تھوڑا عبرت کی آنکھیں کھولو، عبرت کی آنکھوں سے سنو، عبرت کی آنکھوں سے دیکھو، عبرت کے کان سے سنو۔ اللہ فرما رہا ہے نوح تیرے بیٹے کو کشتی میں مت لینا۔ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر۔ نوح کی علیہ السلام کی کشتی میں سب بیٹھ گئے، بنائی نوح علیہ السلام نے، تیار کی نوح علیہ السلام نے، سب کو لے لیا، سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے، نہیں لیا۔ اللہ سے عرض کی مولا اجازت دے دے، میرا بیٹا ہے نا
बेटा तो बेटा ही होता है, बाप तो बाप ही होता है, बाप के जज्बात होते हैं बेटे के लिए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मेरा बेटा है, इजाजत दे ले लो। अल्लाह ने कहा नहीं ले सकती, क्योंकि मैं इससे नाराज हूं, नहीं ले सकती। मेरे भाइयों थोड़ी तवज्जो, गौर करो, क्या तुम नबी के बेटे हो, नबी की औलाद हो, नबी का सगा बेटा खड़ा है बाहर कश्ती के, अल्लाह कह रहा है मत ले लो। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने पिछली बार अर्ज किया मौला मेरा बेटा है ना, इजाजत दे दे मैं ले लूं। अल्लाह ने कहा नूह अगर आप इसकी सिफारिश करोगे तो अपने महबूबों की फहरिस्त से तुम्हारा नाम निकाल दूं। कोई तवज्जो है आपकी? अरे जब अल्लाह नाराज हो तो नबी अपने बेटे को मना करने की वजह से अपने बेटे को कश्ती में सवार नहीं कर सकते, तो जिनसे अल्लाह नाराज हो वली लोग हाथ पकड़ के उनका जन्नत में कैसे ले जाएंगे? सुभान अल्लाह। इसलिए खुदा के लिए तौबा करो, जो माल कमाते हो वो यही छोड़ के जाना है। अरे जो माल छोड़ के जाना है 8-8 घंटे 10-10 घंटे वो माल कमाने के लिए मेहनत करते हो, उस माल को कमाने के लिए दिल्ली तक जाते हो, कलकत्ता तक जाते हो, बंबई तक जाते हो, हत्ता के सऊदी और दुबई तक जाते हो। अल्लाह अकबर, बैतुल खला तक साफ करते हैं लोग माल कमाने के लिए। वो नादान इंसान जो माल कब्र में नहीं जाएगा, जो माल आखिरत में काम नहीं आएगा, उसको कमाने के लिए तू इतना लंबा लंबा सफर करता है। और जो नमाज कब्र में तेरे साथ जाने वाली है, जो नमाज कफन में तेरे साथ जाने वाली है, जो नेक अमाल तेरे साथ जाने वाले हैं, मेरे भाई उसके लिए तू 10 मिनट का टाइम नहीं निकालता। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है मेरे भाई, इसलिए 10 मिनट का टाइम निकालो। पूरे 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट के टाइम लगते हैं, पूरा 1 घंटा भी नहीं लगता। अल्लाह ने पूरी जिंदगी दी, एक दिन में 24-24 घंटे दिए, फिर क्यों टाइम नहीं निकालते, फिर क्यों वक्त नहीं निकालते? भाइयों आप कहते हो टाइम नहीं मिलता, ये झूठ है। अगर नमाज के लिए टाइम नहीं तो गेम के लिए टाइम कैसे मिलता है, फेसबुक के लिए टाइम कैसे मिलता है, यूट्यूब के लिए टाइम कैसे मिलता है, लोगों के साथ बैठने के लिए, अरे सबके साथ के लिए टाइम मिलता है, रब की बारगाह में हाजिर होने के लिए टाइम नहीं मिलता। इसलिए कहना तो बहुत कुछ चाहता था, मज़ामीन तो बहुत सारे जहन में लेकर आया था, लेकिन मौसम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आपको मस्जिद में खड़ा रखूं। इसीलिए आज इसी पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, कभी आना होगा तो आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज बताओ उससे खलीफे कुतुब मशाइख में आने वालों कौन आज से अहद करता है कि मैं तौबा करूंगा,